بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں حضرت لقمان کے نام سے ایک سورت ہے اور ان نصیحتوں کا بھی ذکر ہے جو آپ نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ آپ کا نام لقمان بن فاور بن ناخور بن طارق ہے۔ طارق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام بھی تھا، لیکن حضرت لقمان ان کے ہم نسب نہیں تھے کیونکہ آپ سویڈن کے حبشی غلام تھے۔ آپ کا قد چھوٹا، ہونٹ موٹے موٹے اور بڑے تھے، پاؤں کے تلوے سپاٹ تھے، تاہم بہت نڈر، بے باک، دھن کے پورے، خاموش، ہر بات پر غور و فکر کرنے والے اور ہر معاملے پر گہری نظر رکھنے والے بزرگ تھے۔ دن کو کبھی نہ سوتے، اتنے شرم و حیا والے تھے کہ کبھی کسی نے انہیں تھوکتے، پیشاب کرتے، نہاتے، ہنستے اور بات کو دہراتے نہیں دیکھا، البتہ حکمت کی بات کو دہراتے۔ بہت صابر، شاکر اور قناعت پسند تھے۔ حضرت لقمان مختلف اوقات میں بڑھئی، درزی اور چرواہے کے طور پر بھی کام کرتے رہے۔ غلامی کے زمانہ میں ایک بار آپ کے مالک نے آپ سے بکری کا بہترین حصہ لانے کو کہا تو آپ دل اور زبان لے آئے۔ اگلے روز جب اس نے بدترین حصہ لانے کو کہا تو بھی زبان اور دل لائے اور کہا کہ یہ پاک ہوں تو ان سے بہتر کوئی چیز نہیں، اور اگر یہ ناپاک ہوں تو ان سے بری بھی کوئی چیز نہیں۔ حضرت لقمان کے دو بیٹے تھے۔ ایک بیٹا آپ کی زندگی میں فوت ہو گیا تو آپ نے صبر و شکر سے کام لیا، اور دوسرے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کیا ہے۔ چند نصیحتیں یہ ہیں: شرک نہ کرنا، یہ بڑا بھاری ظلم ہے۔ کبھی مجلس میں جاؤ تو سلام کر کے بیٹھ جاؤ، اگر وہ خدا کے ذکر میں مشغول ہوں تو ٹھہرو ورنہ وہاں سے اٹھ جاؤ۔ برے لوگوں سے پناہ مانگتے رہو اور جو اچھے ہیں ان سے بھی ڈرتے رہو۔ دنیا میں دل نہ لگاؤ، خدا کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کسی بات پر جب تک مجبور نہ ہو جاؤ نہ انسو، بے مطلب کہیں نہ جاؤ، نہ کوئی بات پوچھو۔ جو خاموش رہتا ہے امن میں رہتا ہے، جو زبان قابو میں نہیں رکھتا شرمندہ ہوتا ہے۔